بات ہو رہی ایک بہت بڑے فریم میں بات ہو رہی ہے کہ انسان کیوں پریشان ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی خاص اس کی بات نہیں ہو رہی. تو دیکھیے انسان کیوں پریشان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے نان ایشوز کو ایشو بنایا ہوا. ایک چیز ایشو ہے ہی نہیں، اسے اس نے ایشو بنا لیا، اور اس میں دیکھیں پریشانی سب کی اپنے حساب سے، جو جتنا سوچتا ہے اس کی اتنی پریشانی، جتنا جس کا معیار ہے اس کی پریشانی بھی اتنی ہے. شاید وہ پریشانی جیسے میں بہت بڑی پریشانی سمجھتا ہوں، کسی اور کے لیے کچھ بھی نہ ہوگی کہ کس بات میں الجھاؤ، تو پریشانی بھی نہیں ہے. اسی طرح انسان جب فکر میں چلا جاتا ہے، اس کا تعلق ذہن سے ہے. اور اس کے علاوہ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان فطرت سے کافی پیچھے ہٹ گیا. جب وہ فطرت کی طرف آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے، چاہے کوئی بھی اس کا مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو، جب وہ فطرت کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ہے، دنیا پریشانیوں کی آماج گاہ ہے، دنیا میں رہے گا تو پریشان ہوگا. سوال یہ نہیں کہ پریشان کیوں ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ مطمئن کیوں نہیں ہے، اسے مطمئن ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کہ مثال کے طور پر ایک شخص اس چیز سے پریشان ہے کہ میرا کیا ہوگا، یا جیسے آپ نے شروع میں بہت خوبصورت ایک جملہ کہا کہ انسان گھوم پھر کے پھر اللہ کی طرف آ جاتا ہے. جب وہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اپنے آپ سے اور دوستوں سے، جب اسے کوئی جواب نہیں ملتا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور پھر واپس آپ نے فرمایا کہ وہاں چلا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان سب سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کرے گا، یہ پہلے کہنا چاہیے. اب جو ہو اللہ دیکھ لے گا، باقی اس کے بعد پھر جب قدم اٹھائے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ تو ہو گئی مذہب کی بات کی ہیں جب ہم اسلام کے اس کے فریم میں بات کرتے ہیں. لیکن ہم تھوڑا باہر جائیں گے، ہم چیزوں کو جب سمجھنا شروع کریں گے، یعنی میں اسلام سے ہٹ کر بات کروں گا، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. آپ نے فرمایا جو مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. اس کا جواب گھوم پھر کے پھر وہی ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں مطمئن رہنا کیسے ہے. جس چیز کو اس طریقے سے دیکھیے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ انسان شکر نہیں کرتا. اب شکر کیسے کرے گا، پہلے سمجھے تو صحیح میرے پاس ہے کیا اور کیا نہیں ہے. اسی کو میں ایک چھوٹے سے مختصر سے واقعے کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے تقاضا کیا کہ موسیٰ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے کہیے کہ مجھے بہت دے دیا، واپس لے لے، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اب وہ جو دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ مجھے بہت دے دیا، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اسی نشست میں تھوڑا سا آگے چلے اور ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ آپ کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ سے کہیے کہ مجھے تو کچھ دے دے، کچھ بھی نہیں دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب گفتگو ہوئی، کلیم اللہ تھے، عرض کی پروردگار. ایک شخص ملا جو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دے دیا، اس سے کہو کہ مجھ سے واپس لے لے. اور کچھ آگے بڑھا تو ایک اور شخص ملا جس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہو کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا، مجھے کچھ دے دے. ندائے قدرت آئی. موسیٰ جس نے کہا تھا کہ اللہ سے کہو مجھ سے واپس لے لے، اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں دینا چھوڑ دوں گا. اور جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرے، میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا.